الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی 24 نمبر حدیث پاک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 4 باتیں ایسی ہیں، کل کے حدیث میں 3 باتیں تھیں، اس میں 4 باتیں ایسی ہیں جن میں سے ایک بات تو میرے لیے اور ایک بات تو میرے اور تیرے درمیان مشترک ہے، اور ایک بات ایسی ہے جو تیرے اور میرے بندوں کے درمیان مشترک ہے، اور ایک بات صرف میرے لیے اور ایک بات صرف تیرے لیے ہے۔ جو میری بات ہے وہ یہ ہے کہ تو میری ہی عبادت کیا کر اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا کر، اور جو تیری بات ہے وہ یہ ہے کہ تو جو بھلا اور نیک کام کرے میں تجھ کو اس کا بدلہ اور ثواب دوں گا، اور جو تیرے درمیان مشترک ہے وہ یہ ہے کہ تیرا کام دعا کرنا اور میرا کام قبول کرنا ہے، اور جو بات تیرے اور میرے بندوں کے درمیان مشترک ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز ان کے لیے بھی پسند کیا کر۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ ایک تو تیرے اور بندوں کے درمیان، اور ایک تیرے اور میرے درمیان، اور ایک خاص تیرے لیے ایک میرے لیے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں، 4 باتیں ہو گئی کہ جو مخلوق یعنی تیرے اور میرے بندوں کے درمیان ہے، یعنی جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کیا کرے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں، اور جو میرے لیے وہ یہ ہے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور جو تیرے ساتھ ہے جو ہے وہ تو جو ہے مطلب یہ کہ جو عبادت کرتا ہے اس کا میں اجر دوں گا، اور میرے اور تیرے درمیان جو بات ہے اللہ عز و جل نے فرمایا تو دعا کیا کر میں تیرے سوال کو قبول کروں گا۔ حدیث نمبر 25۔ حضرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کو مبارک ہو اور وہ بندہ خوشحال ہو جو اسلام میں بوڑھا ہوا اور اس نے شرک نہیں کیا، یعنی اسلام میں بوڑھا ہوا اور شرک نہیں کیا تو اس بندے کو مبارک ہو۔ ایسا بندہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے جب بوڑھا بندہ ادھر جائے گا کہ الہی میں نے ٹھیک ہے غلطیاں کوتاہی کی لیکن تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، میرے بال سفید ہے، مجھ پہ رحم کرے، تو اللہ عز و جل بندے پر جو ہے رحم کرے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مرسلاً روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اللہ عز و جل نے چند ایسے کلمے وحی کیے جو میرے کانوں میں داخل ہو گئے اور میرے دل میں بیٹھ گئے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ جو شخص شرک پر مرا ہو اس کے لیے بخشش کی دعا نہ کرو، یعنی مشرک کے لیے مغفرت طلب نہ کرو، اور جس شخص نے اپنی ضرورت اور حاجت سے زیادہ مال صدقہ کر دیا تو یہ کام اس کے لیے بہتر ہے، اور جس نے زائد یعنی زیادہ ضرورت سے زیادہ کو روک کر رکھا تھا تو یہ کام اس کے لیے برا ہے، اور بقدر ضرورت و حاجت روک رکھنے پر اللہ عز و جل کی جانب سے کوئی نہیں ہے۔ یہ جو چیز آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اس کو میرے راستے میں دے دیں، میرے راستے میں دے دے اور اس کا اچھا بدل پائیں گے، اور جو تو اپنے لیے رکھ رکھا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک دن ضائع ہو جائے گا، اس دنیا میں تو کھا لے گا یا خرچ کرے گا، اس کو جو ہے جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو اس کو کیوں رکھتے ہو، اس کو میرے راستے میں دے دے، میں دنیا میں بدل دوں گا اور آخرت میں بھی اس کا بدل اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے اے ابن آدم میں نے تجھ کو حکم دیا تو نے منہ موڑا، میں نے تجھ کو برے کاموں سے منع کیا تو نے سرکشی کی، میں نے تیری پردہ پوشی کی تو بہادر ہو گیا، جری ہو گیا، میں نے تجھ کو چھوڑ دیا تو بے پرواہ ہو گیا۔ اے وہ شخص جب بیمار ہو جائے تو شکایت کرے اور روئے، اور جب صحت دیا جائے تو سرکشی اور نافرمانی کرے۔ اے وہ شخص جب کوئی انسان بلائے تو خدمت کے لیے دوڑے، اور جب اللہ تعالیٰ بلائے تو منہ موڑے اور بھاگے۔ اگر تو مجھ سے مانگے تو میں تجھ کو دوں گا، اگر تو مجھے پکارے تو میں قبول کروں گا، اگر تو بیمار ہوگا تو میں شفا دوں گا، اگر تو تندرست ہوگا تو میں تجھ کو رزق دوں گا، اگر تو متوجہ ہوگا تو میں تیری جانب متوجہ ہوں گا، اور اگر تو توبہ کرے تو میں تیری مغفرت کر دوں گا کہ میں تواب اور رحیم ہوں۔ اس حدیث میں کتنی بات کہ لوگوں کی باتیں مانتے ہیں اور میری جب بات آتی ہے تو منہ موڑتا ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی پہ کھڑا ہوتا ہے اور 10 منٹ میرے لیے سجدہ نہیں لگا سکتا۔ اور لوگوں کے لیے وہ مجھے جو ہے ایک مرتبہ کوئی کلپ دکھا رہا تھا کہ کسی نے ویسے ہی بنایا تھا، یہ شوقیت طور پہ بنایا تھا، وہ ایک بندہ آ جاتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے یار جو ہے خیرات دے دے اللہ کے نام پہ، تو وہ کہتا ہے یار کیا سر کپاتا ہے، جا دفع ہو جا، 10 روپے بھی نہیں دیتا۔ اور تھوڑی دور وہ جاتا ہے تو ایک بندہ راستے میں مل جاتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے یہ آپ کی جو ہیں وہ کیبل کا جو ہے 300 بل آ گیا، وہ فوراً نکال کے دے دیتا ہے۔
تو کہتے دیکھ لیں جو ہیں اللہ کے نام پہ مانگا تو اس نے نہیں دیا، اور کیبل والے کو 300 روپے دے دیا اور خوش ہو کے دیتا ہے، تو برائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے اور اللہ کے کاموں میں جو ہے 10 روپے گوارا نہیں کیا۔ اگر وہ رائے خدا میں دے دیتے تو اللہ عز و جل کتنا اجر دیتا۔ تو ہمیشہ یاد رکھو کہ جب اللہ عز و جل کی جو ہے بارگاہ میں، تو پھر جو ہے کبھی بھی جو ہے نماز عبادت کا وقت آتا ہے، تو وہ اس میں کبھی بھی غفلت نہ ہو۔ اذان ہوتی ہے تو چپ کے رہا کرو، کوئی بندہ ویسے آواز دیتا ہے تو یار چپ کر جا، کوئی کچھ کہتا ہے یار چپ کر جا، کچھ کہتا ہے۔ جب اللہ کی اذان ہوتی ہے تو کوئی بھی بندہ چپ کر نہیں جاتا، یہ بھی تو خدا کے گھر سے آواز آ رہی ہے، خاموش ہو کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ کسی جگہ کوئی تلاوت کر رہا ہے تو خاموشی سے سن لو، یار 1-2 منٹ کے لیے اپنی باتیں چھوڑ دے کہ اللہ عز و جل اس پہ اجر دے گا۔ جب تو 2 منٹ کے لیے اپنی باتیں خدا کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تو آگے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ سے تو نے کیا طلب کرنا؟ تو جب خدا کی باری آتی ہے، خدا کے کام کی جو ہے، کوئی بندہ جو ہے اس کو کہتے جو ہے، میں کئی بندوں کو جو ہے میں مستری کو جو ہے یار مسجد کا کام ہے یار جو ہے کوئی خوبصورت سے کر لے جو ہے، اور یار ٹائم ہی نہیں ملتا، یہ اور کاموں کے لیے ٹائم ہوتا ہے، اللہ کے گھر کے لیے ٹائم نہیں۔ ویسے میں معاملہ کہ جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی کسی جگہ خدا تعالیٰ کا کام ہو، خدا تعالیٰ کی جو ہے عبادت کا وقت ہو، سمجھ میں، پھر اپنے کام چھوڑ دیا کرو، پہلے اللہ تعالیٰ کے جو ہے کام سمجھ۔ میں ایک مرتبہ جو ہے میں آزمایا ہوا کہیں جا رہا تھا تو روڈ پہ کھڑا تھا، تو میں نے کہا یار نماز جو ہے اس ٹھکانے پہ پہنچ کے جو ہے پڑھوں گا، کچھ نہیں ہوتا، کھڑا رہا جو ہے، گاڑی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پھر دل میں سوچ خیال آیا کہ یار اتنا گھنٹہ پورا جو ہے گزار دیا، گاڑی ابھی گاڑی کے انتظار میں، تو چلو نماز پڑھ لیتا جو ہے، یہ جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی جو جیسی میں نے نماز پڑھ لی فوراً جو ہے وہ گاڑی آ گئی۔ تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار اللہ تعالیٰ کی بات پہلے ماننی چاہیے۔ تو ایک مرتبہ میں گاڑی میں تھا تو ڈرائیور کو میں نے کہا یار روک دے جو ہے نماز پڑھ لے جو ہے، لکی مروت سے میں جو ہے ادھر آ رہا تھا، وہ گاڑی والا کہہ رہا تھا یار دیر ہو جائے گا۔ میں نے کہا یار میری ایک بات سنیں، اگر خدا نہ خواستہ پنچر ہو گیا تو پھر جو ہے آدھا گھنٹہ تو آپ نے ٹائر بدلنا ہے اور کھڑا رہنا ہے جنگل میں اور ذلت و رسوائی کا، تو 2 منٹ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، شاید آگے مشکلات نہ آئیں۔ لیکن بس سوچنے والی بات ہے، انسان جو ہے کہ سوچے کہ یار کئی جگہ جو ہے یار میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، باقی اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کوئی سوال؟ آفس میں ایک بندے کے ساتھ بحث ہوئی تھی، تو اس نے کچھ نا ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہے نا وہ بھجوائی ہے مجھے، تو ان کو ظاہری بات آپ بہتر جانتے ہیں، ان کے بارے سارے آپ کو پتہ ہی ہوگا ان کا۔ اس نے بحث اس سے یہ چل رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کرام جو ہے نا وہ درجات میں وہ برابر ہیں، ان کو برابر سمجھنا چاہیے، سب انبیاء کو ایک طرح کے۔ میں اس پہ اختلاف کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے نا وہ ان میں فرق رکھ دیا، تو ہم کیسے ان کو برابر؟ تو اگر وہ برابر ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امامت نہ دیتے معراج والے۔ مختصر سی بات ہے، نبوت میں لفظ نبوت ریکارڈ ہو رہا ہے، میں اس کو الگ کرتا ہوں، اس کو بچواؤں گا، آپ اس کو پہلے آپ سوال کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی